الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر منقبت ہر فضیلت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے کل لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنے معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمرہ نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے برادران عزیز۔ ولایت شناسی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہے۔ میں نے گزشتہ 9 مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ولی کون ہوتا ہے، ولایت کا تصرف کیا ہے۔ موضوع سے مسلسل ہونے سے پہلے تمہیدی طور پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مجلس 4 قسم کی ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے مفتاح الجنہ، آیت اللہ زنجانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ساتھ میں لایا ہوں۔ اور ایک کتاب ہے صحابہ کربلا، آغا اسماعیل یزدی کی لکھی ہوئی، وہ بھی ساتھ لایا ہوں، مصائب اس میں ہیں۔
فرمایا کہ مجلسیں 4 قسم کی ہوتی ہیں. 4 قسم کی مجلس ایسی ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے ہٹ کے جو بھی مجلس ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. پہلی مجلس جس میں تلاوت قرآن ہو، یعنی پہلی نشست جسے ہم کہہ لیں اپنی زبان میں. مجلس کا مطلب ہوتا ہے ایک نشست، ایک اجلاس، ایک بیٹھک جس میں تلاوت قرآن ہو. اور ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف یاد کیا اللہ اس کے 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. پھر ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ روز محشر کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کے سر پر اللہ ایسا تاج رکھے گا کہ جس کا نور 12 سال کی مسافت سے بھی پہلے دکھائی پڑے گا، اور انہیں 2 قیمتی بیش بہا لباس پہنائے جائیں گے. جب ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ اپنا یہ مرتبہ ملاحظہ کریں گے تو وہ پروردگار سے پوچھیں گے پروردگار ہمیں یہ رتبہ کیوں ملا، ہمیں یہ تاج کیوں ملا، ہمیں یہ قیمتی بیش بہا لباس کیوں ملا، یہ مرتبہ کیوں ملا. آواز قدرت آئے گی تم نے جو دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی یہ اسی کا اثر ہے. تم نے جو دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی یہ اسی کا صلہ ہے. ابھی بھی غور نہیں کیا آپ نے، امام فرما رہے ہیں اللہ کہے گا تم نے جو دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی یہ اسی کا اجر ہے. غور کیا آپ نے، غیر معصوم ماں باپ اگر اپنے غیر معصوم بچے کو قرآن کی تعلیم دلوا کر چلے جائیں تو اللہ انہیں تاج بھی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں قیمتی لباس بھی عطا کرتا ہے. ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بیٹا توریت بھی سناتا ہے، زبور بھی سناتا ہے، انجیل بھی سناتا ہے، قرآن بھی سناتا ہے. صلوات پڑھ دیں. میں اکثر مجالس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ مجلس میں آ کے ان کے فضائل کی تائید نہیں کر رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں تو اپنے آپ کو بہت وی آئی پی مت سمجھیے کہ ہم وی آئی پی ہیں، ہم جو ہے نہیں بولیں گے. میں پڑھتا ہوں نا اکثر مجلس میں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ مت کہیے میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ مصلی تک آ پائیں، ہے نا. ویسے ہی مجلس حسین میں ذکر علی پر جس کی زبان خاموش رہتی ہے وہ جا کے یہ سوچے کون سا گناہ ہوا کہ علی نے اپنے ذکر کی تائید میں بولنے ہی نہیں دیا. اور کیا آپ نے. تو پہلی مجلس تلاوت قرآن. دوسری مجلس جس میں علوم دین، احکام شرعیہ بیان کیے جائیں. پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ایک مسئلہ بھی دین کا یاد کر لیا، توجہ، اللہ اس کے گلے میں نور کا 1000 ہار ڈالے گا اور اس کے 1000 گناہ معاف کرے گا. ایک مسئلہ دین کا یاد کر لے، اللہ 1000 ہار نور کے ڈالے گا، 1000 گناہ معاف کرے گا اور 1000 گھر جنت میں دے گا، 1000 گھر جنت میں دے گا. اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 1 عمرہ اور 1 حج کا ثواب دیا جائے گا. غور کیا، میں تو گھما کے لے کے آتا ہوں نا، گھیر کے لے کے آتا ہوں، کہاں بچ کے جائیں گے. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ایک مسئلہ دینی پر 1000 گھر کیسے ملیں گے، 1000 گناہ کیسے معاف ہوں گے. توجہ کیجئے، 1000 گناہ کیسے معاف ہوں گے، کوئی نہیں کہے گا. تو بھائی جیسے دین کا ایک مسئلہ یاد کرنے پر اللہ 1000 گھر جنت میں دے دے تو اعتراض نہیں ہوتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دے تو اعتراض نہیں ہوتا ہے، 1000 نیکیاں دے دے تو اعتراض نہیں ہوتا. تو بھائی جب تم اس پر اعتراض نہیں کرتے، ایک مسئلہ اگر آپ کو جنت دلوا سکتا ہے تو پھر جو مسئلہ بچانے والا حسین ہے اس پر بہا ہوا ایک آنسو، جو دین بچانے والا حسین ہے، جو دین بچانے والا حسین ہے، تو کیا اس پر بہا ہوا ایک آنسو جنت میں گھر نہیں دلا سکتا؟
اب وہ تو مانا، یہ نہیں مانو کہ تو میں تو قوم کا دشمن ہی ہے حسین سے، ورنہ آپ انصاف کرتے، یہ بھی مانتے وہ بھی مانتے۔ یہ ہو گئی 2 مجلسیں۔ تیسری مجلس کون سی ہے؟ جس میں امیر کائنات کے فضائل بیان کیے جائیں۔ رسول فرماتے ہیں جو علی کے فضائل بیان کرے جو زبان، اور جس ہاتھ سے علی کے فضائل لکھے جائیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 مجلسیں۔ چوتھی مجلس امام نے فرمایا کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہماری مصیبتوں کو تازہ کرتا ہے، ہمارے فضائل کو تازہ کرتا ہے۔ جو آنکھیں ہماری مصیبت پر روتی ہیں، روز محشر جب سب آنکھیں روئیں گی تو وہ آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 مجلسیں ہو گئی۔ بھائی اب ہم کریں کیا؟ اگر ہمیں پہلی مجلس کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ہم دوسری مجلس سے محروم ہو رہے ہیں، اگر ہم دوسری مجلس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو پہلی مجلس سے محروم ہو رہے ہیں، اگر تیسری مجلس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو 2 مجلسوں سے اور محروم ہو رہے ہیں، چوتھی مجلس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو 3 مجلسیں جو گزر گئیں اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا جائے؟ بھائی اگر ہم قرآن والی مجلس کرتے ہیں تو علوم دین والی احکام شرعیہ والی مجلس سے محروم رہتے ہیں، اور اگر ہم علوم دین والی مجلس کرتے ہیں تو تلاوت قرآن سے محروم رہ جاتے ہیں، اگر ہم علی کے فضائل والی مجلس کرتے ہیں تو پھر ان دونوں چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اگر ہم ان کا امر زندہ کرنے والی مجلس کرتے ہیں تو پھر ہم علی کے فضائل سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، ہم تلاوت قرآن سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، ہم احکام شرعیہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب کیا جائے پروردگار؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں سارے ثواب حاصل کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے، ہم چاہتے ہیں احکام دین بیان کرنے کا ثواب بھی مل جائے، ہم چاہتے ہیں علی کے فضائل کا ثواب بھی مل جائے، ہم چاہتے ہیں ان کے مصائب کا ثواب بھی مل جائے۔ اگر اپنے قدرت آواز سے پریشان نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک وقت میں تمہیں مجلس قرآن کا ثواب بھی مل جائے، مجلس احکام دین کا ثواب بھی مل جائے، مجلس فضائل علی کا ثواب بھی مل جائے، مجلس مصیبت حسین کا ثواب بھی مل جائے، تو کچھ مت کرو، بس ایک مجلس کرو جس کا نام رکھو مجلس حسین۔ اس میں تلاوت قرآن بھی ہوگی، اس میں علی کے فضائل بھی ہوں گے، اس میں احکام بھی ہوں گے۔ مولا شاد و آباد رکھے آپ کو، یا علی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آ کر زحمت نہ ہو آپ کو۔ اور فرمایا آپ نے تو ایک مجلس حسین ایسا اجلاس ہے، ایسا اجتماع ہے جہاں پر یہ تمام ثواب آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ تلاوت قرآن بھی ہے، احکام دین بھی بیان ہوتے ہیں، مولا کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، ان کی مصیبت بھی بیان ہوتی ہے، ایک حسین کے طفیل میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ عنوان اذہان عالیہ میں محفوظ ہے نا، مسلسل یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ولی خود ساختہ نہیں ہوتا، ولی اللہ بناتا ہے، اور یہ امامت والا منصب بندوں والا منصب ہے، نبوت والا منصب بندوں والا منصب ہے، رسالت والا منصب بندوں والا منصب ہے، خلافت والا منصب بندوں والا منصب ہے، ولایت اللہ کا منصب ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی اگر نبوت اللہ کا منصب ہوتا تو اللہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا، اللہ نے خود کو کہیں نبی نہیں کہا ہے، خود کو کہیں امام نہیں کہا، خود کو کہیں خلیفہ نہیں کہا، اپنے آپ کو ولی کہا ہے۔ اب ولی کہا اپنے آپ کو، اپنے رسول کو ولی کہا اور علی کو ولی کہا۔ سورہ رات کی آیت، اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت، اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت پڑھوں گا، آیتیں چلتی رہیں گی، بس توجہ رکھیے گا۔ لَأُدَّعْوَةُ الْحَقِّ لہو دعوت الحق، یہ جو حق کو پکارنا ہے نا، یہ حق کو پکارنا گویا اس کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اب یہ حق کیا ہے؟ پھر ایک آیت پڑھتا ہوں جو میں نے کہا سورہ عنکبوت سے، قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ يَشَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ يَشَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کیا کہا میرے حبیب؟ کہہ دو ان سے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ يَشَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کا دل چاہے حق کو مان کے مومن بن جائے، وَمَنْ يَشَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے حق کو چھوڑ کے حق کا انکار کر کے کافر بن جائے۔ اب یہ حق کون ہے؟ جس کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، جس کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے،
جس کو ماننے سے انسان مومن بن جاتا ہے. کیا پیغمبر کا فرمان بھول گئے آپ؟ پیغمبر نے فرمایا الحق ما علی علی ما الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی مڑے گا حق بھی ادھر ادھر مڑے گا. یعنی پیغمبر کی زبان نے طے کر دیا کہ حق علی ہے، حق علی ہے، حق علی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے لہو دعوت الحق، حق کو پکارو چاہے اللہ کو پکارو، بات ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے. علی کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے تم علی کو مان کے چاہے مومن بن جاؤ اور چاہے علی کو چھوڑ کے کافر بن جاؤ. علی کو چھوڑ کے دلیل آیت سے رکھوں گا تاکہ کوئی نکل نہ پائے. روایت پہ آپ کہہ دیں گے ضعف کا اطلاق ہے، سند ثابت نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، راوی ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے. آیت پہ کیا کہیں گے آپ؟ کون سا جواز ہے آپ کے پاس آیت کے لیے آپ کہیں گے؟ یہ ہے علی اور یہ ولی ہے اللہ کی جانب سے بنایا ہوا. مسلسل یہی گفتگو چل رہی، توجہ کیجیے گا. یہ ولی ہے آیت اللہ عادل علوی. وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ لیکن جو کہا نا، پہلی چیز تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کبھی جسم رکھتا تو وہ علی ابن ابی طالب کا جسم رکھتا. فیوز اڑ گئے کیا؟ میں قرآن کی آیت رکھ دیتا ہوں، لوگ کہیں گے ارے یہ کیا کر دیا مولانا نے، اگر اللہ جسم رکھتا تو علی ابن ابی طالب کی طرح. پڑھیے سورہ زخرف، اللہ کیا کہہ رہا ہے قل ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، کہاں سے اللہ کا بیٹا؟ اللہ کہہ رہا نا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کون؟ فانا اول العابدین. میرے حبیب تم کہہ دو اس لیے کہ تم اول عابد ہو، پہلے عبادت گزار ہو. تو اگر کوئی بیٹا ہوتا تو پھر محمد ہوتا اللہ کا بیٹا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو ویسے ہی انہوں نے کہا اللہ کا جسم تو نہیں ہے، لیکن اگر جسم ہوتا تو پھر علی والا جسم ہوتا اور کوئی جسم نہ ہوتا. اور کیا آپ نے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. علی دلیل ہے، وہ دعویٰ ہے. کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. میں نے بتایا نا، مولا نے فرمایا لولا نحن ما عرف اللہ، اگر یہ نہ ہوتے یعنی ہم نہ ہوتے، مولا فرما رہے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. ولولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اس کو سجدہ بھی نہ کیا جاتا، اس کی عبادت نہ ہوتی. ہم نے اسے پہچنوایا، ہم نے بتایا. اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس سے ایسے ہی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں. سورج کی شعاعیں اس کے ہونے کی دلیل دیتی ہیں. توجہ رکھیے گا. اب پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا جب صیغہ امر ہوا. بلغ صیغہ امر ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. مولانا تائید کریں گے میری، وجوب پر، وجوب کی منزلوں پر ہوتا ہے امر. بلغ فعل امر ہے، پہنچاؤ، تبلیغ کرو. کس کی؟ علی کی ولایت کی. محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کو پہنچایا. علی کی ولایت کا پہنچانا، علی کی ولایت کا اعلان کرنا اللہ کے نبی پر واجب تھا یا مستحب؟ خاموش کیوں ہو گئے بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بہت الگ بات کہہ دی. بلغ بتا رہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان محمد پر واجب تھا. توجہ، محمد پر واجب تھا. محمد کون ہے؟ علی کے مولا ہیں، علی کے مولا ہیں، علی کے سردار ہیں. یہی تو بتانا چاہتا ہوں. جب علی کی ولایت کا اعلان علی کے مولا پر واجب ہے تو اس کا اقرار علی والوں پر مستحب کیسے ہو گیا؟ کیسے بھائی؟ علی کے علی کی ولایت کا معاملہ ہے، یہ کوئی اور معاملہ نہیں. علی کی ولایت بلغ. اچھا، رسول نے اپنی زندگی میں 2 اہم کام کیے. قلم پوری زندگی نہیں مانگا رسول نے، ممبر خاص کر کے پوری زندگی نہیں بنوایا. آخری وقت قلم مانگا اور حج آخر سے پلٹ کے ممبر بنوایا. قلم مانگ کے کیا کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی علی بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ہے نا؟ حدیث ثقلین اہل بیت کے لیے لکھ دیا کہ اہل بیت سے اور قرآن سے وابستہ رہنا.
چھوڑنا نہیں. اہل بیت کو بتایا ان کو چھوڑنا نہیں. غدیر میں ممبر بنوایا تو کیا کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. خاص کر کے کہیں ممبر نہیں بنوایا کہ نماز کا حکم ممبر بنوا کے سنایا ہو. جو مسجد کا ممبر تھا اسی پر سنایا. قلم مانگ کے لکھا نہیں کہ لاؤ میں نماز کا حکم لکھ دوں، لاؤ میں روزے کا حکم لکھ دوں، لاؤ میں حج کا حکم لکھ دوں. اسپیشلی طور پر قلم مانگا اہل بیت کے لیے لکھنے کے لیے. ممبر بنوایا تو ان کے لیے بنوایا. زندگی میں رسول نے یہ دو اہم کام کیے، ممبر بنوایا، قلم مانگا. قلم مانگ کے بھی اہل بیت کا ذکر کیا، ممبر بنوا کے بھی اہل بیت کا ذکر کیا. یعنی پیغمبر نے پوری ملت مسلمہ کو پیغام دے دیا ہے کہ قلم اٹھانا تب بھی اہل بیت کے لیے لکھنا، ممبر پر آنا تب بھی اہل بیت کے لیے بولنا. اور کیا یا اللہ. غور فرمایا آپ نے. اب میں پڑھتا ہوں سورہ کہف کی آیت. کیا اللہ کہہ رہا ہے سورہ کہف میں؟ سورہ کہف میں اللہ کہہ رہا ہے افاتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو وبئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا ولی بنا لیا مجھے چھوڑ کے. اللہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تو تمہارا دشمن ہے. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے تو ان کو زمین و آسمان خلق کرتے ہوئے گواہ بھی نہیں بنایا تھا. وَلَا خَلَقَ أَنفُسَهِمْ، اور جب ان کو خلق کیا تب بھی ان کو گواہ نہیں بنایا. تو تم نے انہیں ولی کیسے مان لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ ولی وہ ہوگا جو زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ ہو. توجہ، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ انہیں ولی کیوں مانا؟ میں نے ان کو گواہ تو نہیں بنایا. جب زمین و آسمان بنایا میں نے زمین و آسمان بننے پر یہ گواہ نہیں بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو زمین و آسمان بننے پر گواہ ہو. تو اب جسے اللہ نے ولی بنایا ہے، قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ زمین و آسمان بننے پر گواہ ہوگا. تو اب میں ولی اسی کو مانوں گا جو زمین و آسمان بننے پر گواہ ہوگا. اب ایک انگریز نے کہا تھا نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد، گبن نام تھا اس کا، اس نے کہا تھا نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا یہ دنیا یا تو علی کے سامنے بنائی گئی ہے یا تو علی نے دنیا خود بنائی ہے. علی کے سامنے دنیا بنی ہے، اسی لیے تو یہ ولی ہیں. ولی وہ ہوگا جو دنیا بننے پر گواہ ہو. گواہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. جب ہم تمام نبیوں کو امت پر گواہ بلائیں گے تو میرے حبیب تم کو نبیوں پر گواہ بلائیں گے. جو ہوگا پہلے وہی تو گواہی دے گا، جو نہیں ہوگا وہ گواہی کیا دے گا؟ ہم سے کہا جاتا ہے علی ولی اللہ کب سے؟ سنو کب سے علی ولی اللہ؟ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ولی وہی ہے جو گواہ ہو زمین و آسمان بننے پر، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ ہوگا ولی اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ ولی ہوگا. پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد اصحاب سے چھلک رہی تھی. پیغمبر نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں جو اپنے باپ آدم سے 40,000 سال بڑا ہے؟ اور ہی نہیں کیا آپ نے، اپنے باپ آدم سے 40,000 سال بڑا ہے. اصحاب نے کہا پیغمبر فرمائیے. علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی ہے جو اپنے باپ آدم سے 40,000 سال بڑا ہے. 40,000 سال، اس کا مطلب آدم ابھی مٹی نہیں تھے لیکن علی تھے، پانی نہیں تھا آدم کے لیے لیکن علی تھے.
آدم کا چہرہ نہیں بنا تھا لیکن علی تھے، اور محمد بھی تھے، اس لیے تو محمد نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ پوری توجہ، کیا کہا محمد نے کہ اپنے باپ آدم سے 1000 سال 40,000 سال بڑا ہے، 40,000 سال، 1-2 سال نہیں، 40,000 سال علی بڑے ہیں آدم سے، علی بڑے ہیں آدم سے، علی بڑے ہیں آدم سے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کی تعظیم چھوٹوں پر واجب ہو جاتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کی تعظیم چھوٹوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ تم کیا بات کرتے ہو، ہم اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اگر علی آ جائے تو ہمارے باپ آدم پر بھی علی کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی بات کیا ہے؟ یار ابھی یہ علی ولی اللہ کب سے ہے مجھے بتائیے۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ، محمد رسول اللہ کب سے ہے؟ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، جب سے محمد کا نور ہے تب سے رسول ہے۔ تو بھائی جب سے لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، تب سے علی ولی اللہ ہے۔ اب طے تم کرو کہ اللہ کب سے ہے۔ یہ کون بتائے گا وہ کب سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ کب سے ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو اب یہ بھی مت پوچھنا علی ولی اللہ کب سے ہے، جب سے لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، تب سے علی ولی اللہ ہے۔ قرآن کی آیت نے نہیں کہا کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ آیت کو یہیں روکتا ہوں۔ حکم ہے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا حکم ہے کہ روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا امر بالمعروف کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت کا بیان کرنا امر بالمعروف ہے۔ علی کی ولایت کا بیان کرنا امر بالمعروف۔ اب کسی بھی مرجع سے آپ فتویٰ لے لیجئے، امر بالمعروف کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر واجب ہے تو پھر علی کی ولایت بیان کرنا واجب ہے۔ جب مولا چپ ہوئے، پوری توجہ، مولا چپ ہوئے، اس نے کہا مولا یہ تو بتا دیا کہ امر بالمعروف علی کی ولایت ہے، مولا علی کی ذات ہے، یہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نہی عن المنکر ہمارے دشمن ہیں، یعنی منکر ولایت۔ لوگوں کو منکر ولایت سے روکو، یہ ہے نہی عن المنکر۔ علی کی ولایت کی طرف بلاؤ، یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے امر بالمعروف۔ یعنی علی کی ولایت کی طرف بلانا بھی واجب ہے اور لوگوں کو علی کے دشمن کی طرف نہ جانے دینا بھی، ان کو روکنا بھی واجب ہے۔ غور کیجئے گا، ابھی آپ کا سکوت ٹوٹنے والا، شہبر ولایت نکلیں گے اور آج جبریل کے ساتھ پرواز کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہو گئی نا امر بالمعروف کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ ان کے دشمن، یعنی جو منکر ولایت ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز منکر سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ توجہ، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ منکر کیا ہے؟ منکر ہے علی کا دشمن، یعنی نماز علی کے قریب کرتی ہے اور علی کے دشمن سے دور کرتی ہے۔ توجہ، علی کے دشمن سے دور کرتی ہے۔ اب پوچھا گیا یہ پتہ کیسا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟
نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ تو کہا نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھنا کہ تم منکر سے دور ہوئے کہ نہیں، منکر سے دور ہوئے کہ نہیں۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں تو بس یہ دیکھنا علی کی ولایت کے کتنے قریب ہوئے، منکر ولایت سے کتنے دور ہوئے۔ غور فرمایا آپ نے؟ علی کی ولایت کے کتنے قریب ہوئے اور منکر ولایت سے کتنے دور ہوئے۔ نماز علی کی ولایت کے قریب کرتی ہے۔ اب کون ہے جو علی کی ولایت کے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ولی والا ایسا ہوگا جو کہے گا نہیں مجھے علی کی ولایت سے قریب نہیں ہونا ہے، ان کے دشمنوں کے قریب ہونا ہے۔ علی کی ولایت قریب ہو جائے گی، علی کی ولایت کے بہت نزدیک ہو جاؤ گے۔ نماز علی کی ولایت کے قریب کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی اکبر ہے۔ امام رضا نے فرمایا نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، حوالوں کا ذمہ دار میں ہوں، ہم ہی اللہ کا ذکر ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں، ہم ہی اللہ کا ذکر ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ بھائی اکبر تھے تبھی تو نبی جیسا نمازی تھا اور حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، سجدے کو طول دینا پڑ گیا۔ جب تک یہ نہیں اترے گا سجدہ طول ہوتا رہے گا، سجدہ طویل ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اکبر ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ علی کی ولایت، یہ ولایت۔ اچھا ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے جب لا الہ الا اللہ کہا سادہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کہا یوں ہی کہہ دیا محمد رسول اللہ، لیکن جب علی کی ولایت کی بات تو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، القابات لگاتے ہیں، منصب گنواتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ تو یہ نہیں کہا جل جلالہ جل شانہ، کوئی لقب نہیں لگایا، محمد کے لیے کوئی لقب نہیں لگایا۔ بھئی ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے لڑیے۔ اللہ نے جب آیہ ولایت نازل کی نا تو اللہ نے بھی اپنی ولایت کا اعلان سادگی سے کر دیا۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ رسول کی ولایت کا اعلان سادگی سے کر دیا، رسول تمہارا ولی ہے۔ لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو جملے بڑھا دیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا نا علی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ اب ایک چیز سنیے، مولا کائنات کے لیے مشہور ہے کہ مولا رکاب سے دوسری رکاب میں پیر رکھتے تھے اور قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری عقل کتنی بڑی ہے یہ سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کی جو اوصاف ہیں وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں بشر کے؟ یہ عقل سے پہلے کی خلقت ہیں، ان کا نور پہلے خلق ہو چکا ہے، بعد میں دنیا وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک عارف نے کیا جملہ کہا تھا کہ علی قرآن کیسے ختم کرتے تھے؟ علی نقطے کی مثال ہیں، جیسے نقطہ ہے ویسے علی نے کہا بھی ہے کہ میں نقطہ ہوں۔ تو بولے کہ علی نے یہ رکاب میں پیر رکھا، یہ اٹھے، بے بنی، علی نے دوسرا پیر رکھا، علی کا جسم نقطہ بنا، بے بنی اور قرآن ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو 313 کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اچھا مولا نے کیا خوب کہا اپنے آپ کو، بے کا نقطہ کہا، زال کا نقطہ نہیں کہا، خے کا نقطہ نہیں کہا، زے کا نقطہ نہیں کہا، زوئے کا نقطہ نہیں کہا، ذات کا نقطہ نہیں کہا، غین کا نقطہ نہیں کہا، مولا نے اپنے آپ کو بے کا نقطہ کہا۔ مولا کیوں کہا؟
عجب نہیں مولا آواز دے، اگر میں اپنے آپ کو زال کا نقطہ کہتا تو نقطہ ہٹا کے دال پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو زے کا نقطہ کہتا تو نقطہ ہٹا کے رے پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو شین کا نقطہ کہتا تو نقطہ ہٹا کے سین پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو ضاد کا نقطہ کہتا نقطہ ہٹا کے صاد پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو خے کا نقطہ کہتا نقطہ ہٹا کے ہے پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو غین کا نقطہ کہتا نقطہ ہٹا کے عین پر آ جاتا، اگر میں اپنے آپ کو زوئے کا نقطہ کہتا نقطہ ہٹا کے توئے پر آ جاتا، اور یہ پڑھ لیتے بدل دیتے۔ اب میں نے ان پر حجت قائم کر دی ہے، اپنے آپ کو بے کا نقطہ کہا ہے، اب بے کا نقطہ ہٹاؤ اور پڑھ کے دکھاؤ، کیا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ تم بے کے نقطے کے بغیر بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی علی کے بغیر تمہاری بسم اللہ بھی ادھوری ہے۔ قرآن کہاں سے پورا ہوگا؟ بسم اللہ بھی، شکریہ ہو تو بسم اللہ بھی ادھوری ہے، قرآن کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ ہے ولی، رسول بھی ولی، رسول کا فرمان۔ یہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں کہ جتنے نبی ہیں وہ محمد کے پسینے کے قطرہ ہیں؟ روایت میں بھی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہے اور ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی کے پسینے کو بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ کسی کو آدم نام دیا، کسی قطرے کو ابراہیم نام دیا، کسی قطرے کو یحییٰ نام دیا، اور نبی کا پسینہ اتنا حسین تھا کہ ایک قطرے کو یوسف نام دے دیا۔ اب غور کریے، جب نبی کا پسینہ اتنا حسین ہے تو پھر نبی کا خون اکبر کتنا حسین ہوگا۔ اور کیا جو اس جملے پر بولا ہے میں اسے واہ کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کا ذوق سماعت یوں ہی برقرار رہے۔ پیغمبر نے کیا کہا علی کو دیکھ کے؟ یا علی لحم کا لحمی، عزم کا عزمی، دموں کا دمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے، توجہ، بہت بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دمی دموں کا، میرا خون تیرا خون ہے، بلکہ کہا دم تیرا خون میرا خون ہے، لحمی لحموں کا، میرا گوشت تیرا گوشت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت۔ یا علی انت منی و انا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، توجہ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا خون میرا خون ہے۔ شاید بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ علی کے خون کو اپنا خون کہا۔ بھائی ہر بیٹے کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے، نہیں پہنچے، ہر بیٹے کی رگ میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے۔ پیغمبر نے علی کے خون کو اپنا خون کہہ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ابو طالب کا خون علی کی رگوں میں ہے۔ اگر ابو طالب با ایمان نہ ہوتا میں کبھی علی کے خون کو اپنا خون نہ کہتا۔ ابو طالب کے خون کو اپنا خون کا۔ اچھا، خون اگر جسم میں زیادہ ہو جائے تب بھی نقصان دہ ہے، کم ہو جائے تب بھی نقصان دہ ہے، یعنی علی کے متعلق درمیانی راستہ چنو، تقصیر نہیں، مقصر نہ بننا۔ اب میں بتا چکا مقصر کون ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ برا مان جاتے ہیں۔ بھائی جو برا مانتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ آپ مقصر ہیں؟ کیا آپ مولا کے فضائل کی تقصیر کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں مولا نے سورج کو پلٹایا تھا؟ کیا آپ کو یقین نہیں مولا نے مردہ زندہ کیا تھا؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہیں گے یقین ہے، جب یقین آپ کو تو پھر آپ مقصر ہیں ہی نہیں۔ مقصر تو وہ ہے جو تقصیر کرتا ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے۔ علی نے سورج پلٹا، کیسے پلٹا دیا بھائی سورج کو علی نے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ علی وہ ہے کہ علی کے وسیلے کے بغیر علی کی ماں کی دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا میں نے، علی کی ماں کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ جب وقت آمد آیا تھا علی کا، بی بی آئی تھی طواف کر کے شکم اقدس کو مس کر کے دعا نہیں کی تھی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں میری مشکل کو آسان کر۔ بی بی نے دعا کر کے حجت قائم کر دی کہ سنو، جب علی کی ماں کی دعا بنا علی کے وسیلے کے نہیں تو امت کی ماں کی دعائیں بنا علی کے وسیلے کے کیسے قبول ہوں گی؟
بس میں منزل کی طرف آ گیا. یہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں بہت اہم بات ہے اور برجستہ بھی ذہن میں آئی ہے. یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں, ان کی زندگی مجلسوں میں گزر چکی ہے, وہ میری بات کی شاید تائید کریں گے. یہ بتائیے قرآن میں اللہ نے جناب یوسف کے حسن کے بڑے چرچے کیے نا, بہت چرچے کیے. بڑا حسین یوسف گزرے, عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اتنا محو ہو گئی حسن میں ان کو دیکھنے میں, بڑے حسین. لیکن کیا کبھی آپ نے کسی عالم سے, کسی خطیب سے, کسی ذاکر سے یہ سنا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا کبھی سنا آپ نے کہ یوسف کا حضور, کیا کبھی سنا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ سب کہیں گے نہیں سنا یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت. جب بھی سنا یہی سنا, نظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو پروردگار چرچے اپنی کتاب میں یوسف کے حسن کے کرتا ہے, چرچے یوسف کے کرتا ہے, بیان یوسف کا کرتا ہے, اور چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے. توجہ, چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے. یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں کہا, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اپنے قرآن میں تذکرہ کیا یوسف کا, یوسف کے حسن کا بیان, یوسف کے چرچے, یوسف کا بیان, لیکن یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں کہا. آخر وجہ کا جملہ سنبھالیے گا, آخر وجہ کیا ہے؟ چرچے یوسف کے ہیں, حسن بیان یوسف کا کیا, لیکن یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے. عجب نئی آواز قدرت ہے, نادان وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے, علی میرا چہرہ ہے. مرزا دبیر کے دو مصرے ملاحظہ کیجئے. مرزا دبیر کون ہے پتہ ہے؟ دو ہی نام سنے ہوں گے آپ نے, میر انیس اور مرزا دبیر. یہ دونوں خدا سخن ہیں. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ حیدر کو خدا سے جو جدا کہتا ہے, حیدر کو خدا سے جو جدا کہتا ہے, ہم سنتے ہی نہیں ہم کہ وہ کیا کہتا ہے. کہ وہ کیا کہتا ہے. ایک روایت سنیے امام زین العابدین علیہ السلام کی, اور مجلس تمام کر دی میں نے اس ربط مصائب. امام فرماتے ہیں, کتابوں کے نام سن لیجئے, بصائر الدرجات, اثبات ولایت اور بحار الانوار. ان تین کتابوں کی ذمہ داری دے رہا ہوں آپ کو. ان تینوں کتابوں میں روایت موجود ہے. کیا روایت ہے؟ چوتھا علی فرما رہا ہے, یا ابا حمزہ لا تنامنا قبل طلوع الشمس فإنی اکرہها لک ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد وعلی یدانا علی ایدینا یجریہا. اب ترجمہ سنیے کیا کہا مولا نے کہا, ابو حمزہ سمالی, اے ابو حمزہ میں پسند نہیں کرتا سورج نکلنے سے پہلے سونے کو. قبل طلوع الشمس یعنی جب نماز فجر پڑھیں تو سورج نکلنے سے پہلے امام فرما رہے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ سو تم. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ابو حمزہ کے لیے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فَإِنِّي اُكْرَهَ لَكَ, میں اسے کراہت جانتا ہوں, مکروہ سمجھتا ہوں, مت سویا کرو. کیوں مولا؟ فرمایا ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد, اللہ اس وقت پوری مخلوق کا رزق تقسیم کرتا ہے. کیسے؟ علی ایدینا یجریہا, رزق وہ تقسیم کرتا ہے, وہ کہتا ہے, لیکن بانٹتے ہمارے ہاتھ ہیں. بانٹتے ہمارے ہاتھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ید اللہ ہیں. تم کوئی چیز بانٹو گے, کس سے بانٹو گے؟ اپنے ہاتھوں کے ذریعے. وہ بھی بانٹتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے.
اور اس نے ان کے ذریعے ہر شے کا اجرا کیا ہے، جو شے بھی جاری کی ان کے ذریعے جاری کی، یہ اللہ کے ارادے سے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا، ہم کن سے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ارادے سے ہیں، اللہ نے ارادہ کیا اور ہم ہو گئے۔ حدیث کے ساتھ ایک جملہ سنیے، ولایت موضوع ہے، بس بات سمٹ رہی ہے، جو کہ آخری خطاب ہے۔ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ، اس میں جناب جبریل نے اللہ سے پوچھا تھا پروردگار یہ کون ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا تھا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا بنوہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب جبریل نے کہا یا رب اتذنونی ان ہبت الارض لیکون معہم سادسا، فقال اللہ تعالی نام قد اذنت لک، یہی ہے نا۔ جبریل نے کہا، ہر شب جمعہ تو کم سے کم شیان حضر قرار کیا حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا۔ جبریل نے کہا پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں چھٹا چادر میں داخل ہو جاؤں؟ نعم قد اذنت لک، فقال اللہ تعالی، اللہ نے کہا ہاں جاؤ اجازت ہے۔ امام حسن جب آئے تھے تو کیا انہوں نے کہا تھا میں دوسرا چادر میں آؤں؟ امام حسین آئے تھے تو کیا انہوں نے کہا میں تیسرا آؤں؟ مولا علی آئے تو کیا انہوں نے کہا میں چوتھا آؤں؟ بی بی جب داخل ہوئی تو کیا انہوں نے کہا میں پانچویں فرد آ جاؤں؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف پوچھتے گئے، چادر میں چلے گئے۔ جبریل کیوں کہہ رہے ہیں کیا میں چھٹا؟ جبریل کیوں کہہ رہے ہو چھٹا اپنے آپ کو؟ شاید جبریل جواب دیں معصوم ہو کر اپنے آپ کو چھٹا کہہ کے ان سے الگ کر کے بتا رہا ہوں کہ جب میں معصوم ہو کے ان جیسا نہیں ہوں تم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہو۔ اگلا جملہ اس سے بھی قیامت کا ہے۔ اجازت کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے، اجازت دے چکا اللہ۔ اس کے بعد جب یہاں آئے تو پھر رسول اللہ سے بھی کہا حل اتذنونی، کیا اجازت ہے اللہ کے نبی میں چادر میں آ جاؤں؟ سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ جب اللہ اجازت دے چکا ہے تو پھر رسول سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جب اللہ نے اذن دے دیا کہ جاؤ چادر میں چلے جاؤ تو رسول سے کیوں مانگ رہے ہو؟ عجب نہیں جبریل جواب دے اللہ نے اجازت دے دیا، لیکن میں جانتا ہوں، میں ہی تو آیت لے کے آتا ہوں، اللہ نے کہہ دیا ہے ما تشاءون الا یشاء اللہ، جو یہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ میں نے ہاں کی ہے، لیکن اگر انہوں نے نہ کر دی تو میری ہاں نہ میں بدل جائے گی۔ اگر انہوں نے نہ کر دی، اگر انہوں نے غور کیا آپ نے؟ اگر ان کی نہ ہو گئی تو اللہ کی ہاں نہ میں بدل جائے گی، اس لیے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں، اسی لیے نہ ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اجازت دے چکا ہے تو یہ نہ کریں گے نہیں۔ لیکن اجازت مانگ کے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی مرضی اللہ کی مرضی ایک ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔ ولی، قرآن نے دعویٰ کیا کہ شہید زندہ رہتا ہے، ولی نے نوکے نیزہ سے دلیل دی کہ ہاں شہید زندہ رہتا ہے۔ امام حسین کے سر نے تلاوت کی، دیکھیے یہی تو محبت ہے۔ میں نے جیسے ہی ذکر کیا حسین کا آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے۔ آج شب چہلم ہے، کس غریب کا چہلم ہے یہ؟ اس غریب کا چہلم ہے جس کی بیٹی اپنے باپ پر رو نہ سکی، اس غریب بھائی کا چہلم ہے جس کی بہن اپنے بھائی پر گریہ نہ کر سکی، اس غریب باپ کا چہلم ہے جس کا بیٹا باپ کی لاش کے سامنے سے ہتھکڑیاں پہنے ہوئے گزارا گیا۔ جزاک اللہ۔ بس امام کی شہادت کے 2-3 جملے، اس کے بعد تدفین، مجلس تمام۔ تصور سے پہلے ممبر خالی ہو جائے گا، بس دل کھول کے پرسہ دے لیجئے گا، اس لیے کہ ہمارے وقت کا امام بھی کہیں ہوگا، پردے میں حسین کی ماں بھی ہوں گی، حسین کی بہن بھی ہوں گی، حسین کی بیٹی بھی ہوگی۔ کربلا کا سلگتا ہوا بن
ایک لمحے کے لیے محسوس کیجئے آپ کربلا میں ہیں، حسین تنہا ہے، عباس کے بازو اٹھا چکے حسین، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال چکے حسین، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن چکے حسین۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور آپ اس سے پوچھ لیجئے بھائی کیا ہوا، تو آپ کا یہ کیا ہوا کہنا نا اس کے دل کو ڈھارس دیتا ہے، تسلی بنتا ہے اس کے لیے۔ ہائے رے حسین کی غربت، کہتے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے۔ ارباب عزا حسین رخصت ہو کے میدان میں آئے، کتاب کا نام صحابہ کربلا، حملوں پر حملہ کرنا شروع کیا، فوجوں نے دعائی دینا شروع کی، تمہیں اکبر کا واسطہ۔ حسین کہتے ہیں پہلے میرے اکبر کے سینے میں نیزہ توڑا، اب اکبر کی دعائی دے رہے، پہلے میرے عباس کے بازو کاٹے، اب عباس کی دعائی دیتے ہو۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، اچانک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاش لا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ کیا کہنے، یہی حق کے گریا ہے، خوب گریا کر رہے ہیں آپ۔ آ گئے حسین، ادھر سید نے تلوار کو نیام میں رکھا، قیامت ہوئی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے نیزہ لگایا، کسی نے گرد لگایا، کسی نے پتھر مارے۔ روایت کہتی ہے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پر ڈال دیتے تھے، مظلوم ایک آواز دیتا تھا، اماں تیرا حسین غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارباب عزا حسین زخموں سے چور۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ 1950 زخم لگے تھے حسین کو، جو کمر سے سینے تک تھے۔ پوچھا کہ مولا اتنے زخم کیسے لگے؟ کہ تیروں پر تیر، زخموں پہ زخم، زخموں میں زخم، تیروں پر تیر۔ آپ ذرا سوچئے گھر جا کے کہ جب تیر حسین کے جسم سے پار ہوتے تھے تو پشت کا وہ گوشت کا حصہ تیر میں لگا رہتا تھا نا، وہ گوشت کا حصہ کہاں گیا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے شاید ایک برقع پوش بی بی ہر تیر سے اپنے لال کا وہ ٹکڑا جدا کر کے اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہوگی۔ ہائے میرا غریب لال، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے میرا مظلوم حسین، زخموں پر زخم، ارے 1900 زخم، تنے پاش پاش پر، زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ 1900 زخم تنے چاک چاک پر، حسین زخموں سے چور ہیں، پشت رہوار پر ڈگمگا رہے ہیں۔ کتاب کا نام جو بتایا جس روایت کے لیے روایت وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کسی کے دل کو چوٹ لگے مجھے معاف فرمائے، اس لیے کہ میرے چوتھے امام نے فرمایا ہے جو ہمارے مصائب چھپاتا ہے وہ خولی کے ساتھ محشور ہوگا۔ مجھے خولی کے ساتھ محشور نہیں ہونا ہے۔ مولا پشت رہوار پر ڈگمگا رہے تھے۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر۔ سنان ابن انس نے ایک نیزہ لیا، حسین کے قریب آیا، حسین کے گردن پر وہ نیزہ مارا، پوری طاقت سے حسین کو پشت رہوار سے نیچے گرایا، تیر سید کے جسم کے پار نکل گئے، حسین تڑپ رہے ہیں، تیر توڑ دیے حسین نے۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے مظلوم کو پشت سے اتنی تیز دبایا کہ جیسے مجھے اوریا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے، اتنی تیز دبایا کہ جیسے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ حسین نے آواز دی، اماں تیرا پہلو ٹوٹا، میرا سینہ ٹوٹ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوب گریا کر رہے ہیں، دے لیجئے پرسہ۔ اللہ جانے اگلے برس کون یہ پرسہ دے سکے کون نہ دے سکے۔
کون یہ علم پائے کون نہ پائے، کس کی زندگی وفا کرے کس کی زندگی وفا نہ کرے۔ ارباب ازا، حسین پشت روار سے گرے، گلا زخمی ہو گیا۔ سنیں گے ایک جملے میں کہہ کے گزر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو جب جب یاد آئے گا آپ روئیں گے۔ جو ظلم 71 شہیدوں پر الگ الگ ہوا وہ اکیلا حسین پر کیا گیا، وہ حسین پر ہوا۔ اب جو جو ظلم ہوئے وہ سارے حسین پر ڈھائے گئے، شاید میں تدفین نہ پڑھ سکوں۔ حسین، اب حسین کے بدن میں حرکت نہیں بچی۔ سنان ابن انس آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، حسین مر گئے کہ زندہ ہو؟ حسین کے جسم میں حرکت نہیں ہوئی۔ خولی آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، حسین کے بدن میں حرکت نہیں ہوئی۔ کیسے کندی آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، حسین کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ شمر ملعون آگے آیا، اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے حسین زندہ ہے کہ مر گئے، میں بتاؤں گا حسین زندہ ہے کہ مر گئے۔ یہ کہہ کے انہیں پیچھے کیا، اپنا آگے آیا، آگے آنے کے بعد کہتا حسین زندہ ہو کے مر گئے۔ حسین کے بدن میں جب حرکت نہیں ہوئی، شمر مڑا، اس نے سنان سے کہا حسین مر گیا، چلو زینب کی چادر لوٹو، سکینہ کے گوشوارے کھینچو، خیموں میں آگ لگاؤ۔ حسین کے جسم میں حرکت ہوئی، اے لعین آجا، میرے گلے پر خنجر چلا دے، میرے گلے پر خنجر چلا، لیجیے ارباب ازا، میرے گلے پر خنجر چلا۔ شمر نے بس یہ آخری جملہ میں تدفین نہیں پڑھ پاؤں گا، حسین کیسے دفن کیا گیا مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، آپ سن بھی نہیں پائیں گے، بس یہ سن لیجیے حسین ذبح کیسے ہوئے۔ جیسے ہی یہ کہا نا، زینب کا نام سنتے ہی حسین تڑپ گئے، شمر میں زندہ ہوں، آ جا۔ شمر نے 13 ضربوں میں حسین کا سر کاٹا، خنجر بہت تیز تھا، ایسا نہیں کہ خنجر تیز نہیں تھا۔ دو روایتیں ملتی، ایک میں یہ کہ وہ پتھروں سے خنجر کو کند کرتا تھا، اور ایک میں یہ ہے کہ جب بھی وہ خنجر چلاتا تھا زہرا کبھی اپنی کلائی رکھ دیتی تھی، کبھی اپنا گلا رکھ دیتی تھی، اور یہی کہتی تھی بڑے نازوں سے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ بس 2 جملے مجلس تمام۔ شمر آگے آیا، 13 ضربیں چلی، حسین نے ہر ضرب پہ کسی نہ کسی کو بلایا۔ پہلی ضرب چلی، حسین نے آواز دی نانا، دوسری ضرب چلی، بس مجلس ختم ہوئی، حسین نے آواز دی بابا، تیسری ضرب چلی، حسین نے آواز دی بھیا، چوتھی ضرب چلی، آواز دی اماں، پانچویں ضرب چلی، آواز دی اماں، چھٹی ضرب چلی، آواز دی اماں۔ اس کے بعد حسین کے لب ہلنے لگے، حسین کچھ بولے نہیں۔ شمر کہتا ہے میں نے کان لگایا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، میں نے سنا حسین 6 ضربوں کے بعد بس ایک ہی نام